السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان خاص ہے کہ کیا غوث اعظم کا ہر مرید جنت میں جائے گا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم 3 اہم پوائنٹس پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، اولیاء کرام کے دنیا و آخرت میں ساتھ دینے پر اعتراض۔ نمبر 2، اعتراضات کی وجہ۔ نمبر 3، اعتراضات کا جواب۔ تو ناظرین کرام، جانکاری بہت خاص ہے، بہت دلچسپ ہے، ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے۔ دیکھیے عزیزان محترم، جیسا کہ فرمان غوث اعظم ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کا ہر مرید جنت میں جائے گا۔ اور میرے عزیزان محترم، اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کا بھی فرمان ہے کہ قیامت تک جو لوگ ہمارے سلسلے میں مرید ہوں گے انہیں نجات کی پوری گارنٹی رکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی معین الدین اور معین الدین کے فرزندوں کا مرید ہوگا اس کے بغیر معین الدین جنت میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ پوچھا گیا فرزند کون؟ تو آپ نے فرمایا میرے تمام خلفاء۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 پر۔ ناظرین کرام، ان باتوں پر لوگ کافی اعتراض بھی کھڑے کرتے ہیں۔ وہ اعتراضات یہ ہیں کہ غوث اعظم و تمام اولیاء کرام تو خود اللہ عز و جل کے خوف سے روتے تھے، خود اپنی فکر کرتے تھے، تو یہ اولیاء کرام بھلا اپنے مریدوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام کو بے خوف لا خوف کر رکھا ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں سورہ یونس میں آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو اللہ عز و جل کے دوست ہیں، جو اللہ عز و جل کے اولیاء کرام ہیں، انہیں نہ کسی بات کا ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عزیزان کرام، اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے تو پھر اولیاء کرام اپنے لیے خوف کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب لاسٹ والے پوائنٹ میں دوں گا۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 پر، اعتراضات کی وجہ۔ تو ناظرین کرام، ان اعتراضاتوں کی ایک اصل وجہ تو حقیقت کی غور و فکر و حقیقت سے وابستہ نہ ہونا اور اولیاء کرام سے وابستہ نہ ہونا ہے۔ باقی اس کی دیگر وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے فقط روزہ نماز کو ہی عین دین سمجھا ہے۔ دھیان رہے، یہاں میں روزہ نماز کی نفی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی فضیلت گھٹا رہا ہوں، بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ فقط روزہ نماز ہی دین نہیں ہے، جس کا خلاصہ میں دیگر ویڈیو میں کروں گا۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پر، اعتراضات کے جواب۔ دیکھیے عزیزان محترم، جب کبھی بھی اولیاء کرام اللہ عز و جل کے خوف سے روتے ہیں، اپنی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی فکر و اللہ عز و جل کا خوف دلاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اولیاء کرام کا کمال احتیاط۔ اور اس کمال احتیاط میں بھی اولیاء کرام سے اللہ عز و جل کی صفت جباری کا ظہور ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل انبیاء کرام کو خبردار کرنے والا بنا کر بھی بھیجتا ہے۔ اور اس میں ہم سب کو بھی سبق ملتا ہے کہ اس کی پکڑ کافی سخت ہے، تاکہ ہم روحانی طور پر ڈسپلین میں رہیں، جو ہمیں روحانی ضبط سکھاتی ہے۔ تو پتہ چلا اولیاء کرام کمال احتیاط میں بھی با کمال ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ جب کبھی بھی اولیاء کرام مخلوق خدا کو کوئی خوشی کا پیغام دیں، مثلا کہہ دیں کہ میرے ساتھ تو بھی جنتی، یا میرے مرید و چاہنے والے بھی جنتی، یا کہہ دیں کہ جو میری جزا وہ تیری جزا، تو اسے کہتے ہیں اولیاء کرام کا کمال معرفت۔ اور اس کمال معرفت میں اولیاء کرام سے اللہ عز و جل کی صفت غفور
ظہور صفت رحمانی و اللہ عز و جل کے فضل کا ظہور ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل انبیاء کرام کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھی بھیجتا ہے، اور اس سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ عز و جل کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ المختصر پتہ یہ چلا کہ اولیاء کرام کمال احتیاط میں بھی با کمال ہوتے ہیں اور کمال معرفت میں بھی با کمال ہوتے ہیں۔